ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے میرے جگری یار حاجی صاحب ابو حسین اور ابو محبوب صاحب انہاں دے ڈیرے دے اتے تمبوਆਂ دی چھاں دے تھلے 1:45 وی سانو قرآن حدیث سماعت کرن دا میرا سونا رب موقع عطا فرما رہے۔ کیڈا وڈا رب دا احسان ہے، ذرا پڑھ لو سبحان اللہ۔ کتنا پیارا یہ ڈیرہ ہے کہ جتھے شام دی قرآن دی آواز آ رہی ہے تے ہون تقریباً رات آخری شروع ہو گئی ہے، 3 حصے رات دے اندر آخری حصہ شروع ہو رہا ہے، اور میرے پیارے بھائیوں آخر تے انشاءاللہ دعا کرنی ہے اس واسطے کہ ایک تاں جلسے دے اختتام تے قبول ہوئے گی دعا، دوسرا میرا رب پہلے اسمان تے آواز دے رہا ہوئے گا کہ لوگوں میں تو مانگ لو، میں 7واں اسمان چھڑ کے پہلے اسمان تے آ گیا تیریاں لوڑاں تے تھوڑا پوریاں کرن واسطے۔ ہن کوئی بھی جاوے نہ، کیونکہ ساری رات جاگ دے رہے ہو، اگر ہن سو گئے یا ہن چلے گئے تو او دعا تو محروم ہو جاؤ گے۔ مولویاں دی خیر ہے، مولویاں نو دعا ایڈی نہیں چاہی دی، لیکن عوام نو زیادہ چاہی دی ہے، تو انہوں زیادہ لوڑ۔ اے نہیں سمجھنا بھئی مولوی صاحب اور جا رہے انہاں بیچارہ جانا ہی ہے کہ انہاں روزانہ پروگرام کرنا، وہ تو نہیں بہ سکتے اتنی دیر۔ میرے ذمے کیونکہ یہ جلسہ ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، موضوع لگایا گیا ہے کہ تسی کوڑی تقریر کرنی ہے، میں کیا نارمل کوڑی یا تم میں تو بھی زیادہ کوڑی؟ اینا کیا ہے کہ تم میں تو بھی زیادہ کوڑی ہو جانی چاہیے۔ تھوڑی قسمت ماڑی، ایک دا پچھلی رات اس وقت لوگاں دے 12 بجے نہیں ہوئے بلکہ 1 بجے ہوئے، 12 بج جان تے کئی شے سمجھ نہیں آندی، جدو 1 بج گیا دماغ دا تو پھر کی سمجھ آئے گی؟ پھر بد نصیبی یہ ہے کہ موضوع مٹھا نہیں دیتا گیا، جن دی چاس نال تسی اٹھ باندھے، کوڑا دیتا گیا ہے اور کوڑے دے اندر مزہ نہیں ہوندا، لیکن اگر کوئی سمجھدار بندہ سیانا کوڑی دوائی کھا جائے وہ بہت زیادہ فائدہ دیندی۔ ایک گل ویسے واقعہ صحیح ہے، ایک تا پڑھایا جمعہ، ایک جمعے تو بعد ایک جگہ تے ایک شیر نہیں سی آ رہے، شیر، وہ شیر دی جگہ تے بلی جا کے خطا فرمایا، او تو پھر میں شیر کو نس کے اتھے آیا، اگو موڑ کے شیر ٹکرے، بلی لوک کے واڑ گئی ویچ کمرے دے، او ستے ستے بلی اٹھی ہے تے ہوڑ پوڑے 1 بجے بلی نو ٹائم مل رہے، کیا بات ہے، تے وہاں نال کیا جا رہے کہ بھائی تو بلی پر کوڑی تقریر، اس رولے بڑے پائے۔ او پیارے بھائیو، ہائے ہائے، میں زیادہ باتاں نہیں کرنی ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہے گا۔ میرا موضوع ہے
ویسے تو کئی گناہ ہیں دنیا عام تر ایک یہ بھی گناہ پایا جا رہا ہے کہ لوگ زنا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہے، انہوں شعوری دی زندگی اللہ پاک نے دیتی تے اس نے پوری عمر ایک لمحہ بھی عبادت تو بغیر نہیں گزاریا۔ جدو فوت ہویا تو اللہ فرماندا ہے کوئی گناہ ہے بھی ہے؟ آخر اللہ 60 سال دی عبادت ہے تو ایک گناہ زنا ہے۔ اللہ نے قلم پھیر چھڑی ساریاں عبادتاں تے، ایک زنا 60 سال دی عبادت نو تباہ کرنے واسطے کافی۔ ایک زنا جدو دنیا تے ہو جاندہ ہے، اگر اس بندے دے ذمہ 60 سال عبادت ہے، ایک 60 سال پوری دی پوری ایک زنا دی وجہ نال، زنا اتنا خوفناک گناہ ہے، ان دی وجہ نال 60 سال دی عبادت تباہ ہو جاندی ہے۔ اور 2 گناہ کتنا خوفناک منظر ہوئے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اور جیڑا میں گناہ بیان کرنا چاہنا وہ ہے حسد۔ حسد حسد سنی بھی کر رہے ہیں، وہابی بھی کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، شیعہ بھی کر رہے ہیں، مولوی بھی کر رہے ہیں، عوام بھی کر رہی ہے، خطیب بھی کر رہے ہیں، ادیب بھی کر رہے ہیں، ذمہ دار بھی کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، امیر بھی کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حسد ایڈا وڈا گناہ سی، سب تو پہلے دنیا دے اندر جن نے کیتا ہے ان دا نام ابلیس ہے، اور پھر جن نے کیتا ہے اگے مزید بات چلے گی۔ اور حسد ہے کیا؟ آدھے کنوں حسد تھوڑے کسے بھائی دی کوئی برادری دا بندہ ہے، انہوں اللہ نے کار دے چھڑی، میرے ڈیڈ مروڑ، اللہ نے کسے نو دے دیتا ہے 1 to 5، آگے ہوندے کوئی سائیکل بھی نہیں سی، پیٹ درد، چنگے واٹ، کسے رب نے کسے نو کوٹھی دے چھڑی، پریشان ہو کے بخار چڑھیا پھردا ہے، ہائے یہ دیکھو کیوں کوٹھی، ہائے ان دیکھو کار کیوں آ گئی، ہائے ان دیکھو 1 to 5 کیوں آ گئی، ہائے آ نعمتیں دیکھو کیوں آ گئی۔ ایمان نہ دسو کوٹھی کہاں دیتی آئی؟ اچھی نہ بولیا جائے کیونکہ ککر پہ بند ہے، میں نے ہنے خبر ملی ایک جگہ تو بے ہوڑی ہوڑی بولیا جائے ککر بڑا دکھتا ہے، اچھی نہ بولو، لے سارے نہیں بول رہے، سارے تو بول پو۔ ایک نبتیاں میریاں گول کیتیاں یا میں تک کیسے دس دید نہیں بھیا، یا تو بند کر دے تو یا پھرو۔ پیارے بھائیو، نعمتاں کون دیندہ ہے؟ کار کہیں دیتی، 1 to 5 کہیں دیتا، کوٹھی کہیں دیتی، چنگا امیر کہیں بنایا، روپیے کہیں دیتے، بینک بیلنس کہیں بھرے، تو او بندے دے بارے حسد کیتی جا رہا ہے۔ اندہ معنی یہ ہویا کہ رب دی تقسیم تے بندہ راضی نہیں، ایڈا وڈا مجرم ہے کہ اللہ کہے گا میری رضا تے تو راضی نہیں، میں کسے نو دیواں میں کسے نو نہ دیواں، تو اڈا میرا بندیاں دا کی مسئلہ سی۔ ہائے ہائے۔ دوسری گل، حسد دا کی فائدہ ہوئے گا؟ مثلا میرے کو 1 to 5 ہے ویسے کوئی نہیں،
میرے کو نہ کار ذاتی نہ 125 ہے، وہیں تو ویسے سارے ملک دیا کارا میری ہی ہیں، کرایہ دیتا تھا اتنے وہ تو میری اپنی۔ ایک بندہ میں کہنے لگا جی ماشاءاللہ کار ہے، میں کہا ایک نہیں، آدھا کنیا میں لاکھ کھکتا ہے، وہ آدھا کیوے میں کہا 50 لاکھ ہی ہونی ہے، جنوں دینا کرایہ وہ میری ہو جاندی ہے کرات واسطے، اتنا تب فائدہ ہے۔ اچھا میرے کو ہے کوئی نہیں 125، اگر میرے کو آ جاوے تسی میرے بڑے بیلی نے، بڑے بہترین نے، زبردست نے، میں تو کوڑیاں تقریرہ میں کیتیاں تسی مڑ سدیا مڑ سدیا مڑ سدیا مڑ سدیا، یہ 11 بیلیاں دی گل ہے نا، کہ نہ تسی میری کوڑی محسوس کیتی نہ مٹھی محسوس کیتی، بڑی گل ہے۔ لیکن میرے کو 125 اللہ کرے انشاءاللہ جاوے نا آ تسی آکھو حسد کرو، میں انشاءاللہ کسی نو چابی دینی نہیں۔ کوئی فائدہ ہویا؟ سچی گل کرے جو کوئی فائدہ ہویا مڑ حسد دا؟ حسد دیتا مثال دیتی ہے محدثین نے کہ ایک بندہ کھڑا سی، ایک بندہ دوے بندہ انہوں دشمن سمے کے انہیں جو ماری پکی اٹ انہوں نہ ٹکی وہ پھر دی پھراندی اندھے آنکھ دے اٹھتے ملے اور باہر اس نے موڑ ماری کیونکہ ان دے اندر حسد دی آگ بڑی سی، انہیں موڑ ماری انہوں تا نہ لگی وہ پھر دی دوئی آنکھ اور دویں آنکھا تو بہ گیا، آگ پھر بھی نہ بجھی ہوندی، حسد دی آگ تے بڑی وڈی آگ گئے، انہیں موڑ ماری اٹ انہوں تا نہ لگی وہ پھر دی وہ سیر دے ویچ 2 پھاڑ ہو گیا، مڑ کھلو رہا کیونکہ خون کافی نکل گیا۔ آئے جے حسد کرن والے نو فائدہ ہونا، اللہ دی قسم چاہ کے آنا حسد بندے دی عمر تھوڑی ہے، حسد کرن والے دا رزق گھٹ جاندہ ہے، حسد کرن والے دا ایمان برباد ہو جاندہ ہے، حسد کرن والا اللہ دی جنت تو محروم ہے، حسد کرن والا جہنم میں داخل ہو جائے گا، حسد کرن والا رب دے ذات نہ دشمنی لادا۔ اللہ اکبر۔ اور حاسد لانتی ہے تے جیڑا حسد نہیں کر رہا وہ رحمتی ہے۔ ابلیس پتہ کیویں ابلیس بنیا سی؟ حسد دی وجہ تو بنیا سی، ایڈا وڈا اندتے مطلب ایک بڑا وڈا اندتے دھبا لگ گیا، حالانکہ یہ جنات ایڈا نیک سی کہ فرشتوں دے شامل ہو گیا۔ اللہ نے نا کسی نو عزت دینی ہوئے تے اللہ دے دندا ہے، تے جڑا حاسد ہوندا وہ آندا اللہ بھی دتی تے دتی کیوں؟ تو تو لڑا نہ ٹھٹ دتی کیوں چبے منہ والا ایسا ہوندا نا حاسد، تواڈے وچ کوئی بھی نہیں غصہ نہ کریا جے، تسی سارے صوفی سناؤ اللہ دی لڑائی چو تسی کدی کسی بارے حسد کیتا ہی نہیں، تسی نہیں قابل کرنی۔ ابلیس نے نا سوچیا بھئی یہ کون ہے؟ پہلے اللہ پاک نے سارے نو کون کر کے بنا چھڑیا تھے، انہوں اللہ نے سپیشل مٹی گوا کے تے اللہ پاک اپنے ہتھاں نہ تیار کیتا ہے۔ آدم نبی نو اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا، جدو بن گیا دوئی شان آدم نبی نو ملی کہ اللہ فرماندا ہے کہ سارے فرشتے ہو وہ وچوں کے فرشتے دے شامل آ، فرمایا انہوں سجدہ کرو تعظیمی۔ جدو سجدے دی گل لائی نا تعظیمی دی ہونے بڑی وڈی ایک عزت دا مسئلہ سی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں سجدہ کرو تعظیمی، تو گل تا بڑی وڈی شان ہے نا اس دی جنہوں سجدہ ہون دیا ہے۔ اس سے وقت ہی کہندہ ہے میں سجدہ نہیں کرنا، کیوں؟ خلقتا من نار وخلقته من طین۔ کہنے لگا کہ میں آگ چو بنیا، آدم نبی جنوں سجدہ کروا رہے ہو اے مٹی چو بنے ہے، جدو آگ نو بالیا جاندہ ہے آگ اچھی ہو جاندی ہے، میں اچھی مخلوق چواں اچھا، اے مٹی چو ہے مٹی نیوی ہے، تو نیوی مخلوق چو نیوے نو میں سجدہ کرنا نہیں۔ کر گیا بے ایمان حسد، اللہ نے حسد تو بعد
ایڈا نراش ہویا فرشتیاں دی صف وچ آ گیا نیکیاں کردہ کردہ اللہ نے فرشتیاں دا ساتھ بھی ختم کر چھڑیا اس دن تو جدائی پہ گئی ہے ابلیس دی ہن ابلیس نو فرشتے مار دن لیکن ساتھی نہیں بنان دے ایک نقصان دوسرا نقصان یہ ہو گیا قیامت دیاں دیواراں تک لعنتی بن گیا دو نقصان ہو گئے تیسرا نقصان یہ ہو گیا اللہ پاک اندے تے ناراض ہو گیا چوتھا نقصان یہ ہو گیا کوئی جہنم میں جاوے یا نہ جاوے پکی تے فائنل رپورٹ ہے ابلیس لازمی جہنم میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا 100 سال واسطے کوئی جہنم میں جائے گا 500 سال واسطے کوئی جہنم میں جائے گا 1000 سال واسطے کوئی جہنم میں جائے گا 50,000 سال واسطے لیکن کدی نہ کدی اللہ نو ترس آ گیا تے باہر آ جائے گا اللہ جہنم دے وچوں ترائے بک بھرے گا بڑے سارے لوگ جہنم میں جو باہر آ جان گے لیکن جن نے سب تو پہلے آدم نبی دے بارے دے رصد کیتا ہے ایڈا وڈا رب سائیں دا غصہ آیا ہے اے جہنم میں جائے گا اور رہے گا تا حیات جڑی آخرت دی زندگی ہے انہیں تا مکنا ہی کوئی نہیں نہ کروڑ سال کہہ سکتے ہو نہ ارب سال کہہ سکتے ہو جنہیں مکنا ہی نہیں ہے بس دو ہی جہان ہیں ایک آئے جہان ہے تیار سی ہے ان دی مدت لمبی چوڑی نہیں ہے یا قیامت آ گئی جہان مک جائے گا حدیث چاہتا ہے کہ جندے تے موت آ گئی سمجھو اندہ جہان مک گیا اندے تے قیامت آ گئی اور میرے دوستو میرے بھائیو اگلی زندگی نے مکنا ہی نہیں ہے ساری عمر جہنم میں سڑے گا اللہ اکبر نال میرے اللہ نے فرمایا ایڈا گندا انہیں گناہ کیتا ہے حسد والا گناہ ایڈا گندا گناہ ہے اللہ دا ہے جیڑا دنیا تے رہ کے حسد کرے گا میں انہوں قیامت والے دن ابلیس نال کھڑا کراں گا جتھے ابلیس جائے گا اوتے حسد کرن والا بھی چلا جائے گا استغفر اللہ او جن دے بارے دے حسد ہوے انہوں شانہ مل جاندی ہے جڑا حسد کرن والا ہوے او ذلیل ہو کے رہ جاندا ہے آدم نبی نو اللہ نے ایک تا شان دتی آئی انہوں اپنے ہاتھ نہ بنایا دوئی شان آدم نبی دی ہے اللہ دا فرشتے تعظیمی سجدہ کرو تیسری شان ہے ہر بندہ باویں کوئی نبی ہے باویں کوئی صحابی ہے باویں کوئی تابعی ہے باویں کوئی تبع تابعی ہے باویں کوئی محدث ہے باویں کوئی مفکر ہے باویں کوئی علامہ ہے باویں کوئی قاری ہے کوئی ولی اللہ تو ولی اللہ ہے ہر کوئی دنیا تے آ کے فوت ہو کے قبرہ دے وچ کافی لمبی چوڑی نیندر آرام کر کے 50,000 سال دا دن قیامت دا گزار کے پھر پر سرات گزر کے جنت جائے گا آدم نبی دا شان ہے کہ وہ اس وقت دنیا تے آیا پہلے جنت مہمان بنے پھر جنت جو نکل آئے ایک باری جنت وچ رہائش کر کے آیا ہے آدم نبی نے جنت ویکھ لئی ہے جنت وچ پھر دے رہے جنت دیاں نعمتاں کھاندے رہے جنت دے لباس پہندے رہے جنت دیاں نعرے چپیندے رہے ساری جنت ویکھ لئی ہے اجے کوئی بھی جنت کسے ہون تک نہیں ویکھی لیکن آدم نبی نے ویکھ لئی ہے ایڈا وڈا شان ہے کیوں اینو شانہ کیوں ملیاں ابلیس نے حسد کیتا تے جڑا صبر کر کے سہ جاوے اللہ انہوں عظمتہ دیندہ چلا جا رہے ہیں ایک تا اے شان ہے آدم نبی دا کہ انہیں جنت ویکھ لئیے باقی اجے تک کسے نے جنت ویکھی نہیں انہیں ریش بھی کر لئی آئی
اجے تک کسی نے رہائش کی نہیں۔ او میرے دوستوں میرے بھائیوں اگے چلیے، پھر آدم نبی نو اللہ نے پہلے نمبر تے سارے نبیوں تو پہلے سب تو پہلے انہاں دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا۔ اے بھی شان ہے کہ نہیں؟ ابلیس نو اللہ نے لعنتی بنا چھڑیا کیونکہ انہیں حسد کیتے آن، جن دے بارے ہو گیا انہوں شانہ مل گئیاں، او تے نبی بن گیا۔ نبوت کے ڈا وڈا انعام ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں اگے چلیے، سارے نبیوں دا باپ بنایا میرے رب نے کنو؟ آدم نبی نو۔ صحابہ دا باپ آدم نبی ہے، تابعین دا باپ آدم نبی ہے۔ او بھائیو ساری دنیا دا باپ آدم نبی ہے۔ قیامت دیا دیواراں تک جڑا بندہ دنیا تے آئے گا بچہ پیدا ہوئے گا جنہوں انسان کیا جاندہ ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، کافر ہوئے یا مسلمان ہوئے، عربی ہوئے یا عجمی ہوئے، کالا ہوئے یا گورا ہوئے، قیامت دیا دیواراں تک جتنے لوگ آن گے سب دے باپ کان آدم نبی۔ کتنی شانہ کتنا مقام ہے۔ اگلی گل جڑے جنت جاڑ گئے اللہ نے دس چھڑیا ہے کہ جنت قد ہوئے گا آدم نبی جڑا قد ہوئے گا۔ اے بھی تے آدم علیہ السلام دی شان ہے کہ اللہ نے اوڈا قد دے چھڑیا ہے جڑا قد ہر جنتی دا قیامت تو بعد جنت ملن تو بعد اللہ جنتیاں نو قد دینا ہے۔ ایڈا سونا قد والا، ایڈا قد کاٹھ والا، ایڈا مضبوط انسان، ایڈا زبردست انسان۔ اور میرے دوستو میرے بھائیو اے کیوں شانہ مل گئیاں کہ آدم نبی نے حسد نہیں کیتا۔ جڑا حسد نہ کرے وہ عظمتہ پا جاندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جڑا حسد کردہ ہے وہ ذلیل ہے دنیا دے وچ بھی آخرت دے اندر بھی۔ اے سارے پروٹوکول کنوں ملے؟ آدم نبی نو ملے، ابلیس نو کوئی پروٹوکول نہیں۔ ساریاں ذلتاں دا مالک بن گیا، جہنمی بھی بن گیا۔ آدم نبی کل قیامت والے دن ایمان نہ دسو جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جنت میں۔ یہ بھی فائنل رپورٹ ہے کہ نبی لازمی جنتی ہے۔ کوئی سمجھ آئی دے کہ نہیں؟ آدم نبی نو اللہ نے بڑی اولاد دیتی، جوڑا پیدا ہوندہ سی جوڑا۔ اگلے دن ایک مولوی پہ آکھے ایک صبح جوڑا جمدہ تھے ایک شام جمدہ یا کوئی گالتا ہے بڑی اوڑی آئی لیکن میں چوپ پہ کار گیا۔ جوڑا جمدہ سے ایک لڑکی تھا ایک لڑکا تے قانون کی سی جڑا کل جوڑا جمنا ہے نا لڑکی تے لڑکا جڑا آج جمع ہے اس لڑکے نال اس لڑکی دی شادی اس لڑکے نال لڑکی دی شادی۔ جڑا ایک وقت جوڑا جمدہ سی اس دور بھی ان دی شادی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آدم نبی نو اللہ نے بڑے بیٹے دیتے تھے بڑیاں بیٹیاں دیتیاں لیکن دو مشہور بندے ہو گئے اور انہوں نے ایک واقعہ ہویا تا مشہور ہو گیا۔ ایک دنا حبیل تے ایک دنا کبیل۔ کبیل وڈا ہے حبیل چھوٹا ہے۔ وڈا کیویں کہ وہ ایک دن پہلے جمعیا۔ کبیل جب پیدا ہویا تے کبیل دے نام جڑی لڑکی پیدا ہوئی ان دا نام اکلیمہ ہے۔ جڑی حبیل دے نام لڑکی پیدا ہوئی ان دا نام زبود ہے۔ اے اللہ دی مرضیاں۔ اللہ کسی نو کالا بناوے، کسی نو گورا بناوے، کسی نو وڈا بناوے، کسی نو یاسن بلوچ طرح نکڑو جا بناوے۔ میں نے ایک جگہ تے کہنے لگے جی تُسی کھڑو کے تقریر کرو، میں کہا میں باہمیں کھڑو بھی رہا انشاءاللہ دس دے ہی نہیں۔ کہا بھی چل رہا ہے یہ اللہ دی مرضی اور یہ اللہ دی مرضی اللہ فائدہ بھی دیندہ ہے۔ میرے نال ایک قد کاٹھ والا بس سے چلا گیا تو بس سے سیٹ نہیں سی لبھی، میں سینہ چوڑا کر کے کھڑوتا رہا
وہ سارے راہ رکوع چ رہا انہوں پھر گولیاں کھاڑیاں پیا ہڈو ڈوئی پیڑ کرے لا جنوں 3 گھنٹے رکوع کرنا پوے کیڈا مطلب وہ آندا آج پتہ لگا کہ اللہ دی ہر بات حکمت مطلب ویکھ لو پھر رب نے قد ایسا دیتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ دی شان نہیں ہے توجہ ہے حبیل او دن جڑی لڑکی پیدا ہوئی آئی او دا نام زبود ہے اور قبیل دن جڑی لڑکی پیدا ہوئی آئی او دا نام اکلیمہ ہے اکلیمہ انتہائی خوبصورت ہے اور جڑی زبود ہے او ذرا کوڑی کوڑی آئی کالٹا جی آئی ایویں کڈھنی جی آئی کڈھنی جی میرے دوستو میرے بھائیو خوبصورت نہیں جدو شادی کا موقع آیا قبیل آتا میں تیرے شادی کرانی نہیں حبیل آتا قانون یہ ہے ساڈے ابا جی دا آرڈر بھی ہے تینوں زبود نہ کرانی پاؤنی ہے تے کلیمہ نال مینوں کرانی پاؤنی ہے تے قبیل وڈا سی او آندا ہے میری بیوی ویکھن آن گے تے میری توہین ہے تیری بیوی کوئی ویکھن آئے گا شادی تو بعد پھر عورتاں ویکھن آندیاں ہیں نا تے تیری عزت بن جائے گی او آندا ہے عزت بنان والا بھی اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اچھی نہیں بولے ہن نہ بھی بولو اچھی تے تہاڈا کوئی قصور نہیں کیونکہ اسی تانوں شام دا بٹھایا ہے ہن تہاڈا قصور نہیں ہے ہولی ہولی کہندے رہے ہے میں مڑ بھی راضی تے نہ بھی کہو تے میں مڑ بھی ہن جدو یہ مسئلہ بنیا ایتھوں لڑائی ہوئی آئی آدھا نہیں نہیں میں تے اکلیمہ نے شادی کرانی ہے قبیل آندا ہے وہ آدھا نہیں نہیں تیرا حق ہی نہیں وہ آدھا حق ہوے یا نہ ہوے میں نہیں کرنا ہے وہ کہنے لگے ابا جی تے حج تے چلے گئے نا بیت اللہ دے اندر حج تے چلے گئے نا تے میں تینوں مارنا ہی تینوں میں قتل کرنا ہی کیونکہ آدم نبی ابا جی مینوں ساری اپنی حکومت دے کے چلے گئے میں خود حکومت ہاں میرے تے کوئی کیس بھی نہیں ہے میں تینوں مارنا ہی وہ آدھا یار مارنا ایک میں تینوں قانون نہ دیواں اگے دے آپ دوویں جنے قربانی کریے میدان رکھیے جا اس زمانے دے اندر اون دی قربانی قبول ہوندی آئی جن دی قربانی واسطے آسمانہ تو آگ آ جاندی آئی آگ کھا جاندی آئی او سمجھدا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے مینوں گوشت نصیب نہیں ہویا پر میری قربانی قبول ہو گئی ہے مینوں جنت نصیب ہو گئی ہے تے دن دے واسطے آسمانہ تو اگ آ کے اون دی قربانی نہ کھاندی اون دا گوشت قربانی والا جلاندی نہ او پریشان ہو جاندے او آدھے ساڈی قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی گوشت ہی بچ گیا ہے تے گوشت اگے بھی کسائیاں کولوں مول لے کے کھا ہی لیندے ہیں کوئی فائدہ نہ ہویا او پریشان رہندے آن ایویں دوواں براواں نے لڑائی مکان واسطے حبیل آندا ہے قربانی کر چھڈو ہن انتظار ہو رہی ہے انتظار کندی قربانی قبول ہوندی ہے کندے واسطے آگ اتردی اس طرح آگ دا شعلہ تھلے آ رہا ہے اے ہن اکھاں پاڑ پاڑ کے ویکھ رہے آن او آگ دا شعلہ قبیل دی قربانی لے نہیں آیا او حبیل دی قربانی نو ساڑ گیا پھر بھی نہیں آیا پھر سمانہ تے آگ دا شعلہ اٹھ گیا مانا کی ہے ان دی قربانی رب نو قبول نہیں ہوئی کیوں بلا ان دے دل وچ حسد آ گیا سی
تے حبیل دی قربانی قبول ہو گئی ہے، کیوں؟ اندر دل وچ حسد کوئی نہیں۔ تے پتہ کی کہنے لگے؟ حبیل آندا ہے او بھائی جان تیری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی تے میری قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے؟ کہندا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے اندر تقوی آ گیا ہے، میں متقی ہاں، تو متقی نہیں۔ قربانی ہوندی قبول ہوندی ہے جن دے دل دے اندر اللہ دا تقوی آ جاندا ہے۔ تیرے دل دے اندر حسد آ گیا ہے، تقوی اور مک گئے۔ میرے دل دے اندر تقوی آ گیا ہے، تیرے دل دے اندر عورت دی وصولی آ گئی ہے، میرے دل دے اندر اللہ دی رضا آ گئی ہے۔ تیری قربانی تاں قبول نہیں تے میری تاں قبول ہو گئی ہے۔ جن دے دل دے اندر حسد آ جاندا ہے ان دے کول دلیل نہیں ہوندی، ان دے اندر ضد ہوندی ہے، وہ آدھا ہوئی نہیں کہ ہن تاں میں تینوں ضرور قتل کراں گا۔ مینوں ایمان نہ دسو اینوں جو قتل دی دھمکی لائی یسو ایندا قصور کی ہے؟ کوئی لبھے جے قصور؟ باویں تسے ستے ہی پے ہو لیکن اتنا تو تسے سمجھدے پے ہو انہاں دا قصور لبھے حبیل دا؟ وہ آدھا میں تینوں قتل کر، میں قبول اللہ کر چھڑی، قتل تینوں کرنا۔ تے حسد جن دے کول آ جاندا نا ان دی عقل بھی ماری جاندی ہے تے ان دے کول دلیل نہیں ہوندی، صرف ان دے ضد ہوندی اور ضد تے کم پا دینا۔ اتنی جدو گل ہوئی نا تے آندا میں تینوں ضرور قتل کراں گا۔ پھر وہ بولیا حبیل جن دے اندر حسد نہیں، ان دی گلاں کیڑیاں پیاریاں، کہندا میرے پیارے بھائی جان آئے سبحان اللہ تکڑ میں واک چھڈو۔ حالانکہ لیٹ ٹائم تسی دیتا میرا کی قصور ہے، سزا تسی دینی آئی رائے اعظم صاحب نو جنہیں لیٹ ٹائم دیتا ہے، تسی میں صلاح دین دے پرانے نو چنگی سمجھدار۔ اچھی بولو دنیا بین واسطے تاں بول دے ہو کہ تھوڑے علاقے دا دوسرے نمبر تے سونا بڑا ہے، مولوی دیاں گلاں شلاں چونا ہے نا تاں تسی بول دے رہے ہو بھائی اے بندہ چاٹ ماردا منہ ویکھ کے، سانو بوڑھیاں نو کون سنے؟ کی خیال؟ اچھی بولو دھکے نال ہی سبحان اللہ نکلدی پئی۔ توجہ ذرا کرے میرے دوستو میرے بھائیو، اتنی جدو بات ہوئی بھائی جان کیڈا پیارا سی، جس میں حسد نہ ہو وہ پیارا ہی ہوتا ہے۔ وہ آدھا میرے پیارے بھائی جان، وہ آدھا ہاں جی، وہ حسد آڑا ہاں جی، وہ بھائی جان کے ہاں جی۔ وہ آدھا یار تو جدو مینوں قدر کرے گا تو اپنے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ کے مینوں مارے گا، میں تیرے لے آواں گا بھی نہیں۔ ہن غور کریا جے ذرا، جن دے اندر حسد نہیں ہوندی گل ویکھو، تو مینوں قتل کرے گا، پہلے نمبر تے تلوار پکڑے گا ہاتھ نال، پھر ٹر کے آئے گا میرے اللہ، میرے گلے نو آن کے پکڑے گا، اس طرح میرا گریبان پکڑے گا تے مینوں تھلے گرائے گا، پھر تو میرے اوتے چھریاں پھیر دے گا، تو مینوں ذبح کرنا ہے۔ سنو میرے پیارے بھائی جان، میں تینوں ماراں گا نہیں، میں تیرے لے آواں گا نہیں، میں تینوں گراواں گا نہیں، دستوں کی گریبان ہوواں گا نہیں، میں تینوں دھکا بھی ماراں گا نہیں، میں تینوں ہاتھ بھی اٹھاواں گا نہیں، تو کی کرے گا؟ آدھا انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آدھا میں تا نہیں مارنا، مینوں اللہ دا خوف ہے،
میں تاں نہیں لانا، مینوں اللہ دا ڈر ہے، میں تاں تیرے لے آنا نہیں، مینوں اللہ دا ڈر ہے، میں تاں صد کرنا نہیں، مینوں اللہ دا ڈر ہے، میں تاں تیرے منہ تے چوٹ پھونکنی نہیں، مینوں اللہ دا ڈر ہے، میں ہڑبوچ تینوں مارنا نہیں، مینوں اللہ دا ڈر ہے، تو مار چھڈ میں کچھ بھی کہاں گا نہیں، کیوں؟ مینوں اللہ دا ڈر ہے۔ دوسرے نمبر تے جدو سارے گناہ تیرے مقدر چ آ جان گے، حسد والا گناہ بھی تیرے مقدر میں، لڑائی والا گناہ بھی تیرے مقدر میں، زیادتی والا گناہ بھی تیرے مقدر میں، مینوں تھپڑ مارن دا گناہ بھی تیرے مقدر میں، مینوں قتل کرے گا گناہ تیرے مقدر میں۔ اصحاب النار، تو قیامت والے دن جہنمیاں دے وچوں تے میں قیامت والے دن جنتیاں دے وچوں۔ لیکن جس کے پاس حسد ہو اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، اٹھیندہ لگایا انہوں قتل کر چھڑیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو پہلے دنیا دے اندر قتل ہویا تے حسد دی وجہ تو ہویا ہے، اور جن نے کیتا ہے ان دا نام قبیل ہے، آدم علیہ السلام دا بیٹا وڈا، اور جتنے دنیا دے اندر قتل ہون گے قیامت تک نال نال انہوں بھی گناہ چ رب نے شامل کر چھڑیا ہے۔ اگر ایک قتل دی سزا 1000 سال ہے تو ہر قتل دے نالوں دے 1000 سال جہنم دے وچ سڑدیاں گزر جائے گی۔ سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام نال حسد کرن لگ، چھوٹے جے بچے آن خوبصورت آن، تے حسد کیوں ہویا؟ کہن لگے کہ یوسف نال یعقوب نبی ساڈا باپ پیار کردا ہے تے اندے چ گناہ یوسف دا ہے۔ کوئی سوچیا بھی نہیں کہ ستے ہی رہندے نے، کوئی سوچدے پے ہو کیوں جی یوسف علیہ السلام دا کوئی گناہ سی؟ میٹنگ بلا لی براواں نے میٹنگ، کہن لگے اسی اینوں مار چھڑنا ہے، اینوں زندہ رہن نہیں دینا، ایمان نہ دسو یوسف نبی دا کی قصور ہے؟ اگر حسن دی بنا تے اسد ہو رہا ہے تے حسن کہہ دیتا سی، جے باپ پیار کر رہا ہے تے باپ پیار کر رہا ہے، حسد کرنا ہے تے باپ نہ کرو۔ یوسف بیچارے دا کی قصور ہے؟ انہیں دا کدی انہوں نے گال بھی نہیں کڈی آئی، حسد ہو گیا، اے دے پیار کیوں زیادہ ہے؟ تے یعقوب نبی پیار یوسف نبی نہ کیوں زیادہ کردے آن؟ سنو، ایک تینہ دی ماں فوت ہو گئی آئی، جڑے شیر یودے ہو رہی آن، انہ دی ماں زندہ آئی، یعقوب نبی ہے زیادہ پیار کرنے لگ پہ تاکہ یوسف علیہ السلام یتیم نو انہ دی ماں یاد نہ آوے۔ ایسا وجہ تو حضرت یعقوب نبی اپنے بیٹے یوسف نال زیادہ پیار کردے آن۔ ایک دوسری وجہ کی ہے؟ ایک تا دوسرے نال وہ چھوٹے آن، عموماً جڑا چھوٹا آوے اودے نال والد دا پیار وج جاندا ہے۔ تیسرے نمبر تے جن نبی بننا آوے اللہ بچپن دے اندر ہی اودیاں عادتاں باقی لوگاں نالوں مختلف رکھ چھڑدا ہے۔ نبی بچپن دے اندر بھی حالانکہ نبوت ملدی ہے 40 سال بعد، لیکن بچپن دے اندر ہی اودیاں عادتاں بہت ہی پیاریاں ہوندیاں نے، تے جن دی عادت بڑی اچھی ہوے او بھاویں عام ہی باپ ہوے انہوں اپنے آپ ہی بیٹا پیارا لگے لگ جاندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے سارے براواں دے وچوں تاں یعقوب نبی نو یوسف نبی نہ پیار زیادہ سی تے او جل جاندے آن، او سڑ رہے آن، او نہ میٹنگ بلائی آپا کسے نہ کسے طریقے نال اینو لے کے آویے۔ ایک دن بہ گئے کہنے لگے ابا جی ایتھے گل کری تھوڑی جی ایک ہور یاد آئی،
حسد کرتے ہیں لیکن سمجھدار ہیں یعقوب نبی علیہ السلام انہاں دے ٹوریا نہیں. ایک دن ابا جی نو کہنے لگے یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جی ایک گل کرا اگے کرو. کہنے لگے اذ قال لأبی یا ابت انی رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اے ابا جان جیو بیٹا. فرمایا آج رات میں ویکھے خواب دے اندر مینو دات تارے بھی سجدہ کر رہے ہیں, مینو چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں تے سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں. یا خواب آیا تو یعقوب نبی اس سے وقت ہی کہنے لگے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. میری بچڑی پیار نال بولے یا بنیا, او میری بچڑی, او میرا دل دا جگر, او میرے اکھاں دے تارے, او میرا دل دا سکون, او میرے پیارے یوسف اپنے براواں نو اے خواب نہ دسی. او اگے آسے دے نہیں, او نہ اگے نالوں بھی حسد دی آگے بڑک جانا ہے تے مینوں خطرہ ہے تیری جان دا. نبی ہوندا تو سمجھدار ہی ہے نا, نالے بڈھے بندے نالے سیانے بندے نالے نبی. ایتھو گل زیادہ پھیلی آئی اونا کی تھی میٹنگ جنگل دے اندر اینو کسے طریقے نال باپ کو لے آؤ. ابا جی ساڈے نال کدی ٹورے ہی نہیں اینو ہن خواب اینو ہن اسی سارے جنے سجدہ کریے. اچھا باشا ایڈا بڑا اچا ہو گیا. اتنے آگ بڑھے بھی کیونکہ عظمت دیندا رب تے حاسد بھج جاندا رب دی دتی ہوئی عظمت بعد. انہوں یہ عقل نہیں آتی کہ رب دیندا شان تے سانو سڑن دی کیا ضرورت. اتنی جدو گل سوچی نا تے ایک دن قسمہ کسمہ چاون لگ پے تے تھوڑا جا غصے بھی ہونے لگ پے. ابا جی اسی ایک جوان بھائیاں ہیں انہوں دے بارے تاریخ نے لکھا ہے کہ جڑے 10 بیٹے آئے نا یعقوب نبی دے جنہیں جو شیر یہودا بھی سی اے ایڈے ترکڑے آن کے جنگل دے اندر شیر نو پکڑدا ایک بندہ تے پوری خل لا کے اتار دی. اتنی طاقت وہ آندے نا سی ایک بندہ شیر نو مار چھڑنے تو ساڈے اینیاں بھراواں کولوں کوئی نقصان کیویں دے سکدا ہے یوسف نبی نو. تو ساڈا ٹوڑو جلدی کرو نہ قسماں چاہ دتیاں اے تواڈے کو واپس آئے گا چند. انہاں ٹور تو چھڈیا تو کہندے خطرہ ہے. اکھے نہیں خطرہ کوئی گل. جدو ٹور پہ میرے بھائی وہ جنگل کے اندر چلے گئے, گہرا جنگل آ گیا, کوئی دھکا مارے. حسد ایڈا خطرناک موذی گناہ ہے, اندے کول دلیل نہیں ہوندی, ایویں مارن لگ پے. کوئی چاٹا مارن لگ پے, کوئی تھپڑ مارن لگ پے, کوئی مکہ مارن لگ پے, کوئی دھکے مارن لگ پے. ایک دو باری انہوں تھلے سٹیا تے چاہ کے تے ماروان
شیر یہودا گرم ہو گیا، کہنے لگا او بھائیو اینو مارنا نہیں نے، اینو قتل کرنا نہیں نے، جے اگر تسی اپنی کاروائی تو باز نہ آئے میں ساری کاروائی جڑی پرسوں میٹنگ ہوئی آئی میں او ساری باپ دے اگے ظاہر کراں گا، تواڈے پول کھول دیاں گا، ساری عمر پھر اللہ تانوں ذلیل کرے گا، باپ بھی ہوئے تے پھر نبی بھی ہوئے، تسی کیویں کامیاب رہ جاؤ گے۔ اس وقت ڈر گئے، کہنے لگے اچھا بھائی جان پھر اندر کی کریے؟ آخے آپ انج کرنے ہیں کہ خون دے اندر سٹ دینے ہیں، خون بھی ایسا تلاش کرو جڑا روڑ دے اتے ہوئے، اس وقت کچے روڑ جنگلے چو جاندے آن، جڑا روڑ دے اتے خون ہوئے، کوئی قافلہ مسافر آوے او اپنا ڈول پانی لون واسطے خون دے وچ پاوے تے انہاں دے وچ خون دے اپنا یوسف بھائی بیٹھ جاوے ڈول میں، او باہر لے آویں تو آخر پانی تو نہیں ملیا پر چانو تو زیادہ سونا لڑکا مل گئے۔ اس زمانے دے اندر بردے وکدے آن، او پھر اگے جا کے لڑکے نو ویچ دین گے، انہاں نو پیسے مل جان گے تے اپنا ویر دور ہی چلا جائے گا، باپ تو ساری عمر واسطے اکھاں تو اوجل ہو جائے گا، پھر ساری عمر پھر اپنے لے بھی نہیں آئے گا، اتنا ڈر جائے گا کہ میں انہاں براواں نو کی کرنا ہے، مینوں تے انہاں کھوئیں سڑ چھڑیا ہے، ابل تا یا کھوئیں چ گرا ہو گئے، چھوٹا جا بال ہے، معصوم پھول ورگا یوسف ہے، اوندا دل ہی پھٹ جائے گا، پھر اپنے قابو نہیں آئے گا۔ دردناک کہانی ویکھ لو کتنی ہے، ہائے کیڈا وڈا ایتھے آج پہ سننے آئے کئی 100 سال بعد تسی واقعہ سن دے پے ہو، کئی بندے اکھیں چوں نیر وہا رہے ہیں، آج تواڈے دل نرم ہو گئے، آج تو ترس آ رہے او سکے برا ہو کے سامنے کھوئیں سڑ چھڑیا، ترس نہ آیا، چیخدا رہ گیا یوسف او بھائیو مجھے کیوں سٹ رہے ہو، او دونوں ترس کیوں نہیں آ رہے، اللہ تو ڈر دے کیوں نہیں، میرا گناہ کی ہے، میں تے آج تک کسے برا دا نام یا پٹھا نہیں لیا، کسے نو آج تک گال بھی نہیں کڈی ہے، جے پیار کردہ ابو تے ہو میرا قصور کی ہے، جے حسن ملے تو میرا کیا جرم ہے، جے خواب آیا تو میرا کیا قصور ہے، ہائے ہائے کیڈی دردناک مسئلہ تے کہانی ہے۔ او میرے دوستو میرے بھائیو، پر انہاں نو ترس کیوں نہ آیا، انہاں دے اندر حسد دی اگ ہے، جڑا حاسد ہوئے انہوں کوئی ترس نہیں ہے، سب تو بڑا ظلم کردہ ہے اپنے آپ دے بھی تے اگلے لوگوں تے بھی۔ اللہ دی قسم اگر حسد مک جائے، کدی بھی کوئی لڑائی نہ ہوئے، کدی کوئی تھانے نہ جاوے، کدی کوئی قتل نہ ہوئے، کدی کوئی چوری نہ ہوئے، کدی کوئی ڈکیٹی نہ ہوئے، اے سارے گناہ کیوں رہے؟ حسد آ گیا، حسد دی وجہ نال اگلے نو ختم کر کے تے آپ امیر بننا چاہتا ہے۔ او جی میرے دوستو اللہ دے کے دعا کی دیا کرو کہ یا اللہ اس بندے نو تو مال دیتا ہے تے اللہ اور زیادہ دے، اللہ دے جی میں کس دے حق دعا کرے گا میں تینو اور زیادہ دندا چلا جاواں گا، حسد کرے گا تیریاں آئیاں ہوئی نعمتاں بھی رب کھو لوے گا۔ سڑ چڑھیا آگ بڑی خبیث آگ ہے حسد دی، جنوں رب نہ مارے کوئی مار سکتا۔ ایویں قافلہ آیا، انہاں ڈول سٹیا، اندر وچ یوسف نبی بیٹھ گئے، وہ اتا چلے گئے۔ انہاں ویکھیا، انہاں کہا بھائی پانی تو نہیں ہے پر خوبصورت لڑکا ہے، کوئی سڑ کے چلا گیا، دور نکل گئے، بج گئے زبردستی بھائی کوئی پچھو آن کے سیان کے بچہ سازو لے لے، دور جا کے مصر دے شہراں چ انہاں نے ویچ چھڑیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ حسد کیتا براواں نے تے کیتا کن دے بارے؟ یوسف نبی دے بارے۔ ایک او بھی زمانہ آیا، او سبحان اللہ پڑھ لو پر ہولی اولی، ایک او بھی زمانہ آیا یوسف علیہ السلام نو اللہ نے مصر دے تختاں دا بادشاہ بنا چھڑیا، وزیر خوراک بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ اعلان ہو گیا اس دنیا دے اندر، کنان والے
برا بیٹھے آن او آدھن یار مصر دا کہ یوسف کوئی بادشاہ ہے اوندا نام یوسف ہے او غریباں نال بڑا پیار کرندا ہے غریباں دا بڑا خیر خواہ ہے غریباں دا بڑا یار ہے غریباں دا بڑا دوست ہے غریباں دا بڑے ترس کھاندا ہے آپا بھکھے مر گئے اپنے تو بڑا غریب کون ہے غریب ہی ہوندے چلے گئے پریشان ہی ہوندے چلے گئے جدو دا یوسف علیہ السلام چلا گیا گھروں انہاں دے گھر غربتیں ہی ختم نہ ہوئیاں غریب ہی ہوندے چلے گئے کہنے لگے چلیے کہنے لگے ٹھیک ہے چلیے سارے جنے آ گئے سامنے یوسف علیہ السلام نے نہ سانو ہی پہچان لیا اے تے اوہی ویر جنہ کل تپڑ مارے ہوئے جنہ کل سٹ مارے ہوئے جنہ کل کوئی سٹے ہوئے 40 سال گزر گئے باپ تو میں جدا ہو گیا اے او لوگ آ گئے او میرے دوستو میرے بھائی کہنے لگا او کتھو آئے ہو او نہ کیا کنانچ کندے بیٹے ہو پتہ سارا لگ گیا اگے یعقوب نبی دے کوئی اور بھی بھائی ہے اگے بنیامین ہے کوئی اور بھی ہے اگے یوسف بھی آ او کدھر گیا اگے بیڑیا کھا گیا ساریاں گلنا کر دے رہے ہائے ہائے میں نور ایمان نہ دسو بھیک منگے واسے کون آیا فقیر بن کے کون آئے محتاج بن کے کون آئے پریشان ہو کے کون آئے جنہاں نے کل حسد کیتے آن تے بادشاہ کون بنے جن نے حسد نہیں سی کیتا یوسف نبی ہے کل قیامت جنت میں بھی جائے گا اور دنیا تو بھی بادشاہیاں ملیاں کیوں کہ حسد نہیں کرو گے اللہ دنیا تو بھی عزت بنائے گا اگلے جہان بھی عزت بنائے سبحان ہون میرا خیال ہے شاید تسی نہ ہی کرو کہ کرنا نے حسد کرنا نے ایک اور حدیث سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا فرمایا میرے صحابہ سن لو فرمایا ساری عمر حسد نہ کریا ہے حسد نہ کریا ہے حسد نہ کریا ہے صحابہ کہندے جے سونے گناہ ہو ہی جاندا ہے یہ ہو گیا تیرا کی جرم ہے فرمایا بہت بڑا لکڑیاں دا ڈھیر ہوئے انہوں اگ لگ جائے تے سارا لکڑیاں دا ڈھیر اگو ساڑ کے سوا دا ڈھیر بنا چھڑ دی ہے پھر اس سوا دا کوئی فائدہ نہیں تھوڑیاں نیکیاں مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک زمین تو سمان تک اربا خربا پہاڑا تو وڑیاں نیکیاں حسد ایڈا موزی گناہ ہے فرمایا ایک ہو گیا اللہ ایویں تھوڑیاں نیکیاں جال کے ساڑ کے رکھ دے گا جیویں اگ لکڑیاں نو ساڑ دیندی ہے ساریاں نیکیاں نو ایک حسد دی اگ جلا کے رکھ دے گا اگر بالکل ویلانا چاندے ہو نیکیاں تو پھر حسد کر لویا ہے تو جے آکو حسد نیکی تو بغیر گزارا نہیں مثال دے طور پہ اگر قیامت دن اللہ نے کہہ چھڑیا بھئی 1 کروڑ نیکی چاہی دیا ہی تو تیری 1 کروڑ ہی تو ایک گھٹ ہے اللہ ہون پھر کی کرا وہ گھٹ تو چلے ہو گئی فرمایا جا اپنے رشتہ داراں کو ماں پیو کو بہنا دراما کو لے کے آ وہ امی کو آئے گا امی آکھے گی میرے کو تو بیٹا ہی کوئی نہیں سی تاکہ نیکی نہ لے پیو کو جائے گا پیو آکھے گا میرے کو پوتر ہی کوئی نہیں وہ چلا جائے گا بیوی کو کہ بڑے لاڈ لڈان دی ہے بیوی واری جاوان صدقے جاوان سبحان اللہ آئے ہو کی لے کے آئے ہو بوجھے خالی کر لوا کالا نہ تیرے بڑے لاڈ بیوی کہنے لگی میری شادی کوئی نہیں سی ہوئی تو آنا ہے تو میری بیوی ہے صرف نیکی نہ دینی پہ بھائی کہے گا میرا بھائی کوئی نہیں سی میں تحق اللہ سی رشتے تو یہ یار نا
ایک نیکی ایڈی قیمتی ہوئے گی کہ کوئی نہیں دے گا بلکہ سیانے گا ہی نہیں، دیکھ نیکی نہ دینی پہ ایک نیکی تھوڑ گئی ہے تو آج داخلہ نار و چورے جہنم میں پریشان ہو جائے گا آدمی کہ جس دیا ساریاں سڑ کے کوڑا ہو گئیاں وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ آج تو بعد حسد نہ کرے آئے وگرنہ سارے رمضان دے روزے تے سارے نفلی تے سارے فرضی عمل ایک حسد کافی ہے ساریاں نیکیاں نو کھا جائے گا۔ ویلے چٹے ننگے ہو گے قبر چ داخل ہو جاؤ گے، پھر قبر تو ہی مار پونی شروع ہو جائے گی۔ لہم جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، آگ دے انگاریاں دا بستر آ جائے گا، ایک تھوڑے آڑا آ جائے گا، وہ ماردہ روے گا، ایک سپ آ جائے گا قبر میں، تنین اس کا نام ہے، 70 اندہ منہ ہے، ایک منہ دے وے 70 ڈنگ ہے، اتنا زریلا ہے، ایک باری پھوک مار دے وے 200 ملک دنیا میں اس وقت ہے، سارے سڑ کے لوگ کوڑا ہو۔ کی خیال ہے میرے پیارے بھائیو؟ نیکیاں بچانا چاہتے ہو کہ نیکیاں ساڑنا چاہتے ہو؟ سچے دل نہ توبہ کرو گے کہ آج تو بعد کسی نو اللہ 125 دے وے، کار دے وے، موٹر سائیکل دے وے، مچھ گاں دے وے، پیسہ روپیہ دے وے، کوئی نعمت دے وے، کسی نو عزت ملے تو میں حسد نہیں نہ کرو گے اور ڈیٹ تو نہیں پھڑو گے آج تو بعد؟ اصلاح معاشرہ تو اندہ نہ ہے نا کہ ایک گناہ دا تعارف کروا رہا تاکہ ایک گناہ چھوڑ دو، اصلاح معاشرہ کانفرنس دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بلا ہاتھ کھڑے کرو کھاں کہ آج تو بعد میں حسد نہیں کراں گا، سارے وعدہ کر گئے ہو، شاباش، اللہ پاک تھوڑا ہاتھ کھڑا کرنا قبول کرے۔ یا اللہ تمہیں ویکھ رہے ہیں میں تو ہاتھ کھڑے کرا سکدا، پکی پکی ہدایت دینا تیرا کام۔ تو یاد ہے اس سے سٹیج تے میں شراب تے بولیا سی، یاد ہے؟ اصلاح معاشرہ جو کانفرنس ہے تو پھر کسی گناہ ایک دا تعارف کرانا ہوں نا، تو پھر آج میں استبور چھڑیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، اے میرے پیارے بھائی اعظم، اللہ تیرے سونے سفر کرے جڑے مکے جانا ہے، اللہ اتھے تیرے حج تے عمرے تے عبادتاں قبول کرے، جی میں شکل سونی ہے میرے بھائی رائے اعظم صاحب دی، ایویں عقل بھی سونی تے ایویں سیرت بھی سونی، تے یار اے بھی تے تھوڑے کھرلند وچوں اٹھیا ہے نا جوان، تے سانو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اپنی شکلیں بھی سونیاں بنا لو، اپنی سیرت بھی سونی بنا لو، سیرت محمدی بنا لو، صورت بھی محمدی بنا لو۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر حسد نہیں کیتا، ساری عمر داڑھی نہیں منائی۔ کرو گے عمل؟ سبحان اللہ۔ آؤ حدیث سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں سن لو، ایک مسلمان دے دل دے اندر دو چیزاں جمع نہیں ہو سکتیاں، ایک مسلمان دے پیٹ میں دو چیزاں جمع نہیں ہو سکتیاں۔ ذرا توجہ کرے ہے، اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دے اندر دو چیزاں جمع نہیں ہو سکتیاں۔ فرمایا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایمان اور حسد۔ اگر ایمان ہے حسد نہیں ہے تو جے حسد آ گیا ایمان چھٹی کر جائے گا، ساری عمر پھر اس بندے کو ایمان نہیں ہوئے گا۔ ایمان دی تے حسد دی ضد ہے، جتھے ایمان ہوئے گا اوتے حسد نہیں ہوئے گا، جتھے حسد آ گیا تے ایمان نہیں ہوئے گا۔ اگر حسد کرنا نے ایمان چھٹی کر گیا، بے ایمان ہو جاؤ گے، تسلی نال پکے تے لوہے لیک بے ایمان ہو جاؤ گے، ایمان ختم ہو جان گے۔ جے ایمان ہی نہ رہا، میرے دوستو جتنیاں آیتاں جنت دے بارے چاہندیاں قرآن مجید ساریاں آیتاں پڑھ لو،
آیت دے اندر لفظ آمنو آئے گا اور عمل صالح دا ذکر آئے گا، اگے جنت دا ذکر آئے گا۔ معنی کی ہے؟ اللہ سمجھانا کی چاہتا ہے؟ اللہ آدھا ہے جتنا چر تیرے اندر ایمان نہیں اتنا چر تینوں جنت نہیں تے ایمان نہیں۔ یہ حسد ہے، ایڈا خوفناک گناہ ہے حسد۔ اگر حسد آ گیا ایمان ختم، اس سے حالت موت آ گئی تو تیری میری موت اسلام تے نہیں ایمان تے نہیں۔ توفانی مسلمن والحقنا بالصالحین۔ ہر نبی دعا منگتا گیا اللہ مینوں موت آوے تے اسلام تے، اللہ مینوں موت آوے تے اسلام تے۔ اس بندے دی موت اسلام تے نہیں ہوئے گی جن دے اندر حسد ہوئے گا۔ سچے دل نال آج توبہ کر لو، زندگی دے اندر وعدہ کرو کہ میں کدی بھی کوئی برادری ہے کوئی غیر ہے کسی نے کچھ ملی ہے نہیں ملی میں حسد نہیں کراں گا۔ کی خیال ہے نہیں کرو گے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتاں سی، ویسے تو لمبی بات بھی ہے مختصر بات بھی ہے، لیکن لمبی دا کوئی فائدہ نہیں جے اگر عمل نہیں کرنا تھا۔ مختصر بڑی ہے، ایڈی مختصر بھی کوئی نہیں۔ 1:45 ہو گئے اور میرے بھائیوں 1:45 بجے میں شروع ہویا سی۔ 1 گھنٹہ کافی ہوندی بات، اس تو بعد مطلب نہیں فائدہ ہوندا کیونکہ توجہ ختم ہو جاندی۔ مینوں ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ ایک بزرگان ساڈے میرے تایا جی وہ بیمار ہو گئے، بڑی زبردست ایک ڈیمانڈ آئی ہے، وہ بھی سن لو۔ ہاں فل بدی شاعر، فل بدی وہ ہوں جڑا موقع تے شعر بنا لوے، اے اللہ دی ایک الگ عطا ہوندی۔ انہاں نو پوچھن لگ پہ لوگ، برادری دے آئے، نمازی آئے، او حاجی صاحب بھی آن، تہجتی صاحب بھی آن، بڑے نیک آن۔ انہاں نو پوچھ دے پہن لوگ کہ کی حال ہے تھوڑا میاں صاحب؟ تو آن دین کی پوچھ دے او دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا۔ سنیا جو ذرا لفظ کیا ہے؟ کی پوچھ دے او دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا۔ کیتا حج گناہ اللہ معاف کرسی، کیتا حج گناہ اللہ معاف کرسی، او بھی کر کرتوت وجائی جانا۔ ایک افسوس رہندا دن رات مینوں، ایک افسوس رہندا دن رات مینوں، میں تے ضائعی عمر گوائی جانا۔ تسی آکھ دے ہو سارے نیک مینوں، تسی آکھ دے ہو سارے نیک مینوں، میں تے اپنی آپ شرمائی جانا۔ پلے پیسہ نہ ایک ملائی جوگا، ملائی کے دن بیڑی تو لگن والے، پلے پیسہ نہ ایک ملائی جوگا، پلے پیسہ نہ ایک ملائی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا۔ سفر تو واقعی لمبا ہو گیا، مرن تو بعد سفر لمبا ہو جانا۔ پلے پیسہ نہ ایک ملائی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا۔ قبر دوں ہنیر غبار ساوی، ناڑ لئی نہ کوئی روشنائی جانا۔ قبر دوں ہنیر غبار ساوی، ناڑ لئی نہ کوئی روشنائی جانا۔ اتے سپ ٹھویں بڑی زہر والے، پلے بدی نہ کوئی دوائی جانا۔ اتے سپ ٹھویں بڑی زہر والے، پلے بدی نہ کوئی دوائی جانا۔
لا تکنا تو دی ہے آس مینو لا تکنا تو دی ہے آس مینو لا تکنا تو دی ہے آس مینو باقی آس رہی سارے میں ڈائی جانا تسی کلمے دے رو گواہ بھائیو میں تا ایو ہی ذکر پکائی جانا لوگاں بھی کلمہ پڑھیا انہاں بھی پڑھیا تنالی بہت ہو کیسے نیک بندے آن کیسے عظیم بندے آن کیسے پیارے بندے آن کیسے سوہنے بندے آن کیسے اچھے بندے آن اللہ نے نا مقدر بھی الگ الگ لوگاں دے بنائے نا ایک آدم نبی دا بیٹا حسد کردہ ہے تے ایک صبر کردہ ہے آج بھی ماں باپ ایک ہی ہوندہ ہے ایک نیک جمپ ہوندہ ہے ایک برا جمپ ہوندہ ہے ایک ڈکیٹ جمپ ہوندہ ہے تے ایک ماشاءاللہ ساتھ جمپ ہوندہ ہے ایک تہجد گزار جمپ ہوندہ ہے تے ایک ماشاءاللہ جن نے کدی فرضی بھی نہیں چاک کے ویکھی ایک روزے دار جمپ ہوندہ ہے ایک نے کدی نفلی بھی نہیں رکھیا فرضی بھی نہیں رکھیا اے اپنے مقدر اللہ الگ بناندہ ہے کس نے کیا ہے نا واہ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے واہ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے بندہ باویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے ہاتھ لایا میلے ہوون کئی ہاتھ لایا میلے ہوون کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے سونا ہی سونا سونا اے کتے کنا دے وچنا والے نے کتے سونا ہی سونا سونا اے کتے کنا دے وچنا والے نے کتے لسی پینا نو لبدی نہیں کتے کتے ہی دودھی پالے نے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في سمعنا
لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم رحمتک نرجو اللہم رحمتک نرجو اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عیننا واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ جتنے آئے سب دانا قبول فرما اللہ جنہوں نے ساری رات تیرا قرآن سنیا بیٹھنا قبول فرما سننا قبول فرما اللہ تو قبول کر لیا تے اللہ نجات ہو جائے گی اپنی رحمت نال ساڈا اے عمل قبول فرما بھائیاں دا آنا قبول فرما اللہ قرآن سننا قبول فرما نماز پڑھنا قبول فرما اللہ چھوٹا عمل ہو گیا یا بڑا عمل ہو گیا تیری مدد نال ہویا تیری توفیق نال اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما اللہ گنہگار بڑے ہیں سیاکار ہیں غلطیاں کرنے والے ہیں بہت زیادہ ساڈے اندر حسد بغض کینہ ہے اللہ اپنی رحمت نال سانو اس گناہ تو محفوظ فرما اللہ توبہ سچے کرن دی توفیق عطا فرما آج تو بعد حسد والا گناہ نہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ پکی سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ حسد بہت بڑا گناہ ہے اللہ اپنی رحمت نال اس غلیظ گناہ تو محفوظ فرما توبہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ چھوٹے گناہ ہو گئے یا بڑے گناہ ہو گئے اللہ اعلانیہ ہو گئے یا خفیہ ہو گئے اللہ جان بوجھ کے ہو گئے یا بول کے ہو گئے اللہ چھوٹے ہو گئے یا بڑے ہو گئے اپنی رحمت نال سارے گناہ معاف فرما اللہ اس وقت تو دنیا دے پہلے اسمان تے آیا ہے اللہ سے بڑے گنہگار سیاکار ہے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے سارے گناہ معاف فرما اللہ نیکیاں چھوٹیاں کیتیں یا بڑیاں کیتیں اللہ اعلانیہ کیتیں یا خفیہ کیتیں اللہ اپنے آپ ہو گئی ہیں یا ارادے نال کر بیٹھے نے اللہ ساریاں قبول فرما اللہ نیکیاں اور زیادہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ بڑے سیاکار ہے اللہ بڑے گنہگار ہے اللہ جو تو سانو معاف نہ کیتا تے کون کرے گا اپنی رحمت نال ساڈے سارے گناہ معاف فرما اللہ جنہ کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ کول اولاد اس اولاد ماں باپ دا فرما بردار بڑا اللہ جنہ دے والدین زندہ اللہ فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما اللہ عزت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ اللہ زیادہ تو زیادہ ادب کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ جنہ دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ جنہ بھیڑاں کول ویر نہیں اللہ انہاں بھیڑاں نو ویر عطا فرما اللہ جنہ دے کول ویر نہیں انہاں نو ویر عطا فرما اللہ جنہ کول بچیاں ہی بچیاں انہاں نو بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کول بیٹے ہی بیٹے انہاں نو بیٹیاں بھی عطا فرما اللہ جن دے کول کچھ بھی نہیں اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما اللہ سانو سارے نو جویں اکٹھے بہ کے قرآن سنیا دیر تک کل قیامت والے دن جنت اکٹھیاں فرما اللہ جڑے بیمار ہیں صحت عطا فرما اللہ جلدی تو جلدی صحت عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں اللہ کوئی نوجوان بیمار ہے کوئی بچہ بیمار ہے کوئی بزرگ بیمار ہے اللہ کوئی عورت بیمار ہے کوئی مرد بیمار ہے
اللہ کوئی بھی بیمار ہے اللہ تیرے خزانے دے اندر بہت بڑا شفا دا خزانہ ہے، اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ، 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 بہت گنہگار سے آقا نے غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔